ساڈے الہاں دے خلاف ساڈے معبوداں دے خلاف طرح طرح دے ایسے ہیلے کرتا ہے اور سازشاں کرتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، تو فیصلہ کر لیا قوم نے، شورا نے اور نمرود نے کہ ابراہیم کو ایسی سخت سزا دیتی جائے تاکہ کوئی بھی آئندہ کے بعد ساڈے معبوداں کی توہین نہ کرے، ساڈے الہاں کی توہین نہ کرے، ساڈے مشکل کشاواں کے خلاف چوکاں دے اندر، چوراہیاں دے اندر سارے عام ساڈے سامنے، لوگوں کے سامنے توہین نہ کرے، حقیر نہ سمجھے، شورا نو ہاتھ چلیا ابراہیم نو جیڑی سزا دینی ہے آپس کے اندر بیٹھ کے طے کر لو، لیکن سزا سخت ہونی چاہیے۔ شورا نے بیٹھ کے، بڑے بڑے لوگوں نے بیٹھ کے فیصلہ کیا کہ ابراہیم نو سزا دینی ہے، کیڑی دینی ہے؟ نمرود کو آخیا ایک چیخا جلائی جائے، بہت زیادہ آگ جلا کے ابراہیم کو اس آگ کے اندر سٹ دیتا جائے، ابراہیم مر جائے گا، جل جائے گا، تو ساری زندگی واسطے میری کہانیاں مک جان گی۔ فیصلہ ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان اپنے ذہن کے مطابق، اپنے دماغ کے مطابق، اپنی عقل کے مطابق تدبیر کرتا ہے، اور میں بھی تدبیر کرتا، لیکن کامل اور تدبیر جیڑی انسان کرتا ہے اور تدبیر کامل نہیں، تدبیر وہ کامل ہے کہ جیڑیاں تدبیراں میں کرتا ہوں۔ ابراہیم کو آگ جلی لے آتا، آگ کے اندر سٹ دیتا، تبلیغ بن رہی ہے، گزشتہ جمعے میں بیان کیا، آگ کے اندر سٹ دیتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قول حضرت جبریل آئے، ابراہیم حکم دے رہا۔ حضرت ابراہیم نے آگے چلا جا، میرا رب دیکھ رہا ہے، مینوں
سمجھ رہے ہو؟ جلایا نہیں ساڑیا نہیں، جلایا نہیں ساڑیا نہیں، دنیا کا قانون بدل چھڈیا، بدلیا کہ نہیں؟ بندہ آتا ہے آگ جو سن دے ساڑ دے، اللہ فرماتے نے ابراہیم فکر نہ کر، آگ جگہ رہے زبان تے شکوا نہیں، زبان تے ایسے الفاظ نہیں آئے، حسبنا اللہ میرے واسطے میرا رب کافی ہے، دنیا دیا ضرورت نہیں، میں کسی تو مدد نہیں منگا گا، میں اپنے رب کی توحید بیان کی، میرا رب میرے واسطے کافی ہے۔ اللہ کے ڈوریاں سن لیتی حضرت ابراہیم نے، حضرت ابراہیم سارے ابھی سمجھ گیا، جل گئے، ابراہیم کوڑا بن گیا، راگ بن گیا، جب وقت آیا بیٹھیا ابراہیم آگ جو صحیح سلامت نکل گیا، ساری قوم والے حیران رہ گئے، محدثین لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم جب آگ دے اندر صحیح سلامت نکلے، اس وقت کسے لوگاں نے کسے بندے نے انہاں کستے آلیا نے ابراہیم دا ایمان قبول نہیں کیتا، ایسے بدبخت سی پھر بھی ابراہیم پہ رب کا کلمہ نہیں پڑھے۔ حضرت ابراہیم نکلے، پھر حضرت ابراہیم نو قوم آلیا نے جلا وطن کر چلے، نکل جا ابراہیم تو چلا جائے تو کوئی ٹھکانہ نہیں تیرا اس علاقے کے اندر۔ حضرت ابراہیم نے سفر شروع کیا، اے فلسطین، عراق دا علاقہ، شام دا علاقہ، فلسطین دا علاقہ، مصر دے علاقیاں دے اندر حضرت ابراہیم چلے گئے، جا کے تیرے پالے رہنا شروع کر چھڑیا۔ حضرت ابراہیم وقت گزرتا چلا گیا، وقت گزرتا چلا گیا، آپ نے اہلیہ حضرت سارا اولاد کوئی نہیں، 84 برس کی عمر ہو گئی ابراہیم دے، اولاد کوئی نہیں، اللہ کو دعا کی یا اللہ میں تیرے کو دعا کرتا، رب حب لی من الصالحین، میرے پتر عطا کر دے، میرے بیٹا عطا کر دے، میرے پتر عطا کر دے۔ وقت کا بادشاہ ایک قصہ میں سناتا نہیں، انہیں اپنے بیٹے کا نکاح حضرت ابراہیم دے نال کر چڑیا، آپ کے دوسری بیوی کا نام حضرت ہاجرہ ہے، حضرت ہاجرہ ہے۔ وقت کے بادشاہ نے اپنی بیوی اپنے بیٹے کا نکاح حضرت ابراہیم نال کر چڑیا، آپ کی عمر 84 برس ہے، حضرت ہاجرہ کی عمر 22 سال ہے، آپ کے نکاح دے اندر آ گئیاں، کچھ دن گزرے حضرت ہاجرہ حاملہ ہو گئیاں، اللہ فرماتے نے ابراہیم میں تیریاں دعاواں قبول کر لئیاں، جڑیاں تم لوگ کے میرے تو منگتا سے، رب حب لی من الصالحین، رب حب لی من الصالحین، فبشرناہ بغلام حلیم، میں تینوں ایک بیٹے کی بشارت دینا، فبشرناہ بغلام حلیم، تو میرے تو پتر منگیا، تو میرے تو پتر منگیا، رب حب لی من الصالحین، رب بہنوں کو پتر دے دے، پتر میرا ہوئے، صالح بھی ہوئے، نیک بھی ہوئے۔ اللہ فرماتے نے ابراہیم میں تیری دعا قبول کی، میں تینوں بشارت دینا، تینوں پتر بھی عطا کرا گا، لیکن حوصلہ والا بھی ہوئے گا، حوصلے والا بھی ہوئے گا۔ اے حوصلے کا پتہ ابراہیم تینوں اگے جا کے لگے گا، سمجھ لے کہ حضرت حاضرہ حاملہ ہو گئی،
بادشاہ کی بیٹی ہے، وطن گزرتا چلا گیا، حضرت ابراہیم کو اللہ نے ایک پتر عطا کر چھڑیا، بیٹا۔ تے حضرت حاجرہ نے جو اولاد ہے نا، تے حضرت سارا چونکہ اولاد ہی کوئی نہیں، تے حضرت سارا نے دیکھا نا کہ حاجرہ کو اولاد ہو گئی ہے، پتر ہو گیا ہے، تے حضرت حاجرہ نے آکھیا حضرت سارا نے کہ اے بیٹا ہے تیرا ابراہیم، دل کے اندر خیال آیا طرح طرح کے، آنکھیں لگیاں ابراہیم مینوں میرے تو پرے کر دے۔ حضرت ابراہیم نے آکھیا کی کر لے ایسی کہ وہ سکتا ہے؟ فوراً اللہ نے جبرائیل نو بھیج چھڈیا، سبحان اللہ کہو جان، جبرائیل آ گئے، ابراہیم جو سارا آکھ دیے، سارا آکھ دیے، رب آکھدا ہے ایویں کر دے، امتحان در امتحان، امتحان شروع ہو گئے، اجے پچھلا امتحان ہو گیا نہیں، آگے اندر سٹیا جنا بدل کر چلیا، آخری عمر دی اللہ نے اولاد دیتی، تے رب نے آکھیا ابراہیم نو آکھ دے کہ ابراہیم جو سارا آکھ دی ہے نا ایویں کر بلند۔ اچھا ٹھیک ہے، رب دے حکم دا میں پابند ہوں۔ حضرت جبرائیل نے آکھیا ابراہیم چلو ٹرو بیٹھو سواری پہ، رات ہم میں بخاواں گا کہ جانا کتھے، سفر شروع کر چھڈیا، سفر شروع کر چھڈیا، حضرت ابراہیم، حضرت حاجرہ، آپ کا پتر اسماعیل اجے چھوٹی عمر ہے، بہت چچ گیا، سفر شروع کر دیتا، جبرائیل نانگدے گزرتے شام نکلے، فلسطین کا علاقہ گزر گیا، نکلتے ہزارہ میٹر سفر کرتے ایک مقام دے آ گئے، چاروں پاسے پہاڑ نے سرسبز و شاداب علاقہ چھڑ دیتا، فلسطین کا علاقہ سرسبز و شاداب آبادی والا علاقہ چھڑ کے نکلتے ایک ایسے علاقے کے اندر آ گئے جتنے کالے پہاڑ پتھریلے پہاڑ نے، ایک ایسی وادی کے اندر آ گئے اور چاروں پاسے پہاڑ نے، ایک مقام آ گیا، ایک مقام آ گیا، ایک جگہ آ گئی جتنے آ گئے حضرت ابراہیم نو، حضرت ابراہیم نے آ گیا ابراہیم ایسے مقام دے آپ نے بیوی حاجرہ تے آپ نے پتر اسماعیل نو چھڈ دے، آپ نے پتر کو چھڈ دے۔ حضرت ابراہیم نے آکھیا جبریل یار کتھے چھڈا، ایتھے کوئی چیز نہیں، کوئی آبادی نہیں، ابراہیم ایتھے حکم آ گیا ایتھے چھڈ دے، پانی کوئی نہیں، چشمے کوئی نہیں، بازار کوئی نہیں، بستیاں کوئی نہیں، سرسبز و شاداب نہیں، سارے واسطے کوئی چیز نہیں، ایک ککر دا درخت، ککر دا ایسے حرامہ دے اندر جیدی چھاں بھی کوئی نہیں، چھاں بھی کوئی نہیں، اللہ تینوں لے گئے، جا کے جدوں سے راہ دیکھے گا تینوں یاد آئے گا، ایک وقت یاد کری ذرا، حضرت حاجرہ کو چھڈ دیتا، ایک ککر دے سائے دے تھلے بٹھا کے حضرت ابراہیم ٹرن لگ گئے۔ اللہ نے آکھیا جبریل ابراہیم نو آکھ دے تیرے تے پابندی گل بھی تو نہیں کرنی، گل بھی نہیں کرنی، کوئی لفظ نہیں بولنا، کوئی لفظ ادا نہیں کرنا۔ حضرت ابراہیم ٹر پئے، حضرت حاجرہ بھی ٹر پئیاں، ابراہیم کتھے چھڈ کے جا رہے ہیں، کول پانی ہے، نالے متوشے دا تھیلا چھوٹا جہا، پانی دی کوئی چھوٹی جی مشک ہے، چھوٹے
ضرورت کے مطابق تھوڑیاں جیاں کھجوراں یا توشائے حضرت ابراہیم ٹر گئے. حضرت حاجرہ نے آخیا ابراہیم کتنے چھڈ کے جا رہے ہیں؟ اپنے بچے والے میرے والے کنا ایسے سنگلاخ آبادی کے اندر مینوں چھڈ کے جا رہے ہیں، اپنے بچے جو چھڈ کے جا رہے ہیں. ابراہیم کوئی گل کا جواب نہ مینوں دینا، لیکن یاد آیا ابراہیم رب کا پیغمبر ہے. حضرت حاجرہ نے آخیا ابراہیم اللہ کا حکم ہے. حضرت ابراہیم نے آخیا ہاں اللہ کا حکم ہے. حضرت حاجرہ نے آخیا ابراہیم اگر رب کا حکم ہے تے چھڈن دا رب سانو کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا. ایمان دادا ہو رب مینوں اسماعیل نوں ضائع نہیں کرے گا. حضرت ابراہیم نے جب سنیا پھر حضرت حاجرہ رک گئی. جا اللہ نے سپرد ابراہیم یارا وقت یاد کرنا ایک عورت ایک نوجوان بچہ سگلا کما دیا صحرا آسے پاسے سجے پاسے بھی پہاڑ کھبے پاسے پہاڑ پیچھے بھی پہاڑ سامنے بھی پہاڑ چار پہاڑوں کے درمیان حضرت حاجرہ تے اسماعیل صفا تے مروا جبل ابی قبیس سامنے تیرہ پہاڑ چار پہاڑوں کے درمیان حضرت ابراہیم ٹرتے سواری تے پہاڑ تے چڑھے چڑھتے تھلے اتر گئے. ابراہیم نے جب پیچھے دیکھا پہاڑ کی روت آ گئی، بیوی نظر کوئی نہیں آ رہی، بچہ نظر کوئی نہیں آ رہا، بیوی نظر نہیں آ رہی، اکھیاں تے اوجل ہو گئی. ربا 84 سال کی عمر کے اندر مینوں تے پتر عطا کیتا، مینوں تے پتر دیتا. اجے میں ویکھیا کوئی نہیں، پابندیاں لا چھڑیاں، پیار نہیں کیتا، پابندیاں لا چھڑیاں، جگ کے نہیں ویکھیا، پابندیاں لا چھڑیاں. لیکن تیرا حکم آ گیا اپنے بچے تے بیوی نوں لے جا کے اس وادی دے اندر چھڈ دے. میں چھڈ دیتا سواری دے تو اتر کے منہ کر کے ہاتھ اٹھا کے دعا کیتی ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. ربا میں تیرے تو دعا کرتا میں اپنی بیوی تے بچیاں نوں اس وادی دے اندر چھڈ کے جا رہا، اس وادی دے اندر چھڈ کے جا رہا. تیرا حکم آیا ربا میں سارا کھانے رکھ کے اپنے بچے تے بیوی نوں چھڈ کے جا رہا. اندا بیتک المحرم اس گھر دے قریب چھڈ کے جا رہا. میری بیوی تے بچے دیاں حفاظت کری. حضرت حاجرہ حضرت اسماعیل کو لے کے بیٹھ گئی. ایک دن گزریا، دن گزر گیا، رات آ گئی، کالے پہاڑ صحرا آبادی کوئی نہیں. ذرا تصور کا کرو نا یار، عورت کلی چھوٹا جہا بچہ رات کا اندھیرا. پہلی رات حضرت حاجرہ تک کتنی سختی کے نال گزری ہوگی. ایک دن گزریا، تھوڑا جہا پانی پی لیتی، توشا کھا لیتی. 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے. 2 دن 4 دن تو بعد حضرت حاجرہ کے کول پانی بھی ختم ہو گیا تو توشا بھی ختم ہو گیا. امتحان شروع ہو گیا. ادھر حضرت ابراہیم نے دعا کی رب کو، ربا اکھیاں جو آنسو جاری نے. ابراہیم اللہ کو دیکھ کے آپ دے ہوتے فکر نہ کر ابراہیم، پریشان نہ ہو ابراہیم، اے امتحان تیرے تے، لیکن فکر نہ کر ایسا چمکاواں گا ابراہیم. اے تیریاں دعاواں جہڑیاں تو منگدا پیا ہے نا، انہاں نوں ایسی قبولیت عطا کراں گا. اے جتھے تیری بیوی تے بچے نوں چھڈ کے جا رہا ہے، ساری کائنات اس
اسکنت من ذریتی. ہاتھ چک لینا بے اختیار زبان جو نظر نکلنے شروع ہو گئے. بیوی نظر نہیں آ رہی, بچہ نظر نہیں آ رہا, سنگراہ بناتی ہے باہر میں. اے رب میں تینوں آخنا میں اپنی اولاد نو تیرے گھر دے قریب چھڈ کے جا رہا. سبحان اللہ. عزت والے گھر دے قریب. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ تاکہ نماز ادا کریں. وجعل افئدۃ من الناس من الناس. ربا میں دعا کردا ربا لوگاں دے دلانو سبحان اللہ دے لوگاں دے دلانو اس گل متوجہ فرما وارزق من الثمرات وارزق ربا رزق وافر کر دے. ایسے پھلا دی کمی نہ ہے. ابراہیم دعا کرتے پئے نے, اس گھر واسطے دعا کرتے پئے نے, ربا رزق دی کمی نہ ہے. اللہ فرماتے ہیں ابراہیم میں تیریاں دعاواں نو قبول کر لیا. قیامت کے صبح تک اے میرے گھر تو رزق کدے بھی ختم نہیں ہوئے گا. ایسا دلانو جوڑ چھڑیا. حاجی گئے, حاجی تیاری کرتا ہے اللہ کا گھر ویکھن واسطے, حج کرن واسطے جاتا ہے. ابراہیم نے دعاواں کیتیاں. ساری کائنات کے حاجی رب دے گھر دیاں زیارتاں کرن جا رہے ہیں. توشہ ختم ہو گیا, کوئی نہیں کوشش مک گئی. حضرت حاجرہ نے دیکھیا پیاس کی شدت تنگ کرن لگ گئی. حضرت اسماعیل نے رونا شروع کر چھڑیا. بچہ چھوٹا گیا, حالت خشک ہو گیا, پانی کوئی نہیں, کھان پین والیاں چیزاں مک گئیاں. ابراہیم آج دعا کر کے ٹر گیا. اللہ نے فرمایا ٹر جا ابراہیم, چلا جا. ادھر توشہ ختم, پانی ختم ہو گیا. حضرت حاجرہ نے دیکھا پانی قریب کوئی نہیں. حضرت حاجرہ پیاس نہ تڑپ لگ گئیاں. اسماعیل پیاس نہ تڑپ رہے نے, بھوک دے نال تڑپ رہے
اللہ نے جبریل کو آخیا جلدی کر جبریل یا رب جلیل حکم فوراً چلا جا اے اسماعیل ہے نا اسماعیل یہ پیر ہے نا جڑے اٹی یہ اے رگڑتا پیا ہے سبحان اللہ اے پیر جتنے رگڑتا پیا ہے اسماعیل اپنا نورانی پار پار تے ٹھنڈا پانی کا چشمہ میں جاری کر دیا حضرت حاجرہ نے دیکھا نا کہ حضرت اسماعیل کے کول تے جوان کھڑا ہے حضرت حاجرہ نے ہمت کی تھی کہ کوئی مدد کرنے آ گیا ہے ہمت کی تھی حضرت حاجرہ نے دوڑ لائی تو جب حضرت اسماعیل کے کول گئیاں نا تو حضرت حاجرہ نے دیکھا کہ اٹی دے تھلوں پانی کا چشمہ جاری حضرت حاجرہ کی زبان جو نکلیا زم زم یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے یہ مطلب ہے ٹھہر جا دل چ فوراً خیال آیا پتہ نہیں کتنے دن رکھنا ہے کیونکہ پانی ختم ہی نہ ہو جائے تو کی آخیا زم زم ٹھہر جا اللہ نے بھی آخیا ہے حاجرہ تو آخری ہے ٹھہر جا ایس پانی میں ساری کائنات آنے آواز شفا بنا چھٹا حضرت حاجرہ نے فوراً پتھر لے کے دے اس پانی کا جڑا چھوٹا جہا چشمہ سی نا وہ دے قریب لانے شروع کر دیتے کہ پانی پھیلے نہ پانی بک نہ جائے پھیلے نہ قریب سی کہ پانی پتھر لا کے روک دیتا حضرت حاجرہ نے آپ بھی پیتا حضرت اسماعیل نے بھی پلایا تو جب پانی کا چشمہ جاری ہوا نا دور ایک قبیلہ انہوں نے کوئی پانی ختم ہو گیا تو انہوں نے دیکھا کہ پرندے اڑ رہے ہیں تو پرندے اتنے اڑتے ہیں جتنے کوئی کھان پین والی شے ہے ایویں کہ نہیں پرندے اڑتے پے نے صحرا کے اندر کا پرندہ بھی گھٹ ہی نظر آتا ہے ایویں کہ نہیں مکہ المکرمہ کا سفر کرو نا مدینہ المنورہ کا تو ایک حصے بنا درمیان کے سڑک کے سجے دیکھو کوئی شے نہیں کھبے دیکھو کوئی شے نہیں سوائے اٹھے اونٹا تو علاوہ صحراواں کی شے ہی کوئی نہیں نظر آتا پرندہ کہتا نام نشان ہی نہیں کیوں پانی نہیں درخت نہیں سبزہ نہیں تو جب قبیلے کے سردار نے آخیا کہ یار دیکھو کوئی قریب کوئی کھو ہے کوئی پانی ہے کوئی بستی ہو کہ جو تو سانو پانی مل جائے تو جب پہاڑ کے نیلے کے چڑھے آنا تو انہیں دیکھا دور دور تک کوئی نشان نہیں پھر انہیں دیکھا کہ پرندے اڑتے پے نے لگتا ہے کہ کوئی پانی ہے انہیں آگے آ جاؤ جا کے دیکھو اپنے لوگوں نے بھیجا قریب آئے دیکھا ایک عورت اپنے بچے کو لے کے بیٹھی ہے قریب چلے گئے آخر لگے پانی چاہیے لے سکتے ہیں حضرت حاجرہ نے آخیا آپ پانی لے سکتے ہو لیکن اس خور سے میرا حق ہے ایک خور میرا ہے انہوں نے آخیا ٹھیک ہے سانو پانی کی ضرورت ہے پانی لے لئیے آپ پانی لے کے چلے گئے سردار نے آخیا جا کے اجازت طلب کرو سانو اتنے قبیلہ تیرا پان دی سانو اجازت دیتی جائے حضرت حاجرہ نے جب پوچھا حضرت حاجرہ نے آخیا اچھا ٹھیک ہے میں اجازت دینی ہاں ایتھے قریب آ کے اپنے ڈیرے پا لو پہلا قبیلہ سی جرہم یا جراہم یا جرہیم پہلا قبیلہ سی کہ جیڑا قبیلہ اوتھے آ کے حضرت حاجرہ دے کول اور زمزم دے کھوہ دے قریب آباد ہوئے حضرت اسماعیل بڑے ہوتے گئے قریب ایک چوپڑی بنائی چوپڑی بنا کے حضرت حاجرہ کے رہنا شروع کر دیتا وقت گزرتا چلا گیا حضرت ابراہیم بڑے ہوتے چلے گئے بچپن سی چھوٹے سی نو بڑے حضرت ابراہیم اسماعیل کچھ سال کے ہو گئے پھر ایک وقت آیا روزانہ حضرت
سر دا تاج میرا سائی کرو تیرے کو لائے. ایک دن حضرت حاجرہ نے دیکھا دونوں سواری آ رہی, قریب آتے آتے حضرت حاجرہ نے پہچان لیا کہ حضرت ابراہیم آئے. حضرت ابراہیم قریب آ گئے. حاجرہ اللہ کا شکر ہے, ابراہیم دسو کیا کیا ہے, میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتا. حضرت ابراہیم رو گیا. حضرت حاجرہ نے ابراہیم سواری کر اترو, قریب آؤ, کھانا دیا, پانی پلاوا, تھوڑے ہاتھ دھووا, تھوڑا منہ دھووا. ابراہیم اپنے وال دھولے, اپنے پیر دھولے. حضرت ابراہیم نے آخیا حاجرہ مینوں سواری تو اترن دی حکم نہیں. اللہ نے فرمایا ابراہیم چلا جا, سواری کو اترنا نہیں, سواری کو اترنا نہیں. حضرت حاجرہ پانی لے گیا, چہرہ دھوتا, ہاتھ دھوتے. حضرت اسماعیل آ گئے, پیار کیتا کر کے حضرت ابراہیم نے آخیا حضرت حاجرہ نو سلام حاجرہ, میں دوبارہ جا رہا, اینا حکم سی اینے سالاں تو بعد آیا, لیکن رب لوگ میں ابراہیم سواری پر نہیں اترنا. کیسے امتحان اللہ نے ابراہیم تے پائے یار, سواری تو نہیں اترنا. ابراہیم ملاقات کرنی ہے, بچے کو ملنا ہے, اینیا اجازت دینا جا مل ہے, سواری کے بیٹھے ہی مل کے تے فوراً واپس آنا. ابراہیم علیہ السلام نے بڑے احسان کے امت تھے. حضرت ابراہیم نے سب تو پہلے چٹے بال سفید بال حضرت ابراہیم نے آئے. حضرت ابراہیم تو پہلے کسی نے سفید بال نہیں سی. ناخن کٹنا حضرت ابراہیم نے سنت ہے, مچھاں کتروانا حضرت ابراہیم نے سنت ہے, اور ختنہ کرانا یہ بھی حضرت ابراہیم نے سنت ہے. حضرت ابراہیم نے نکلے دیکھا سفید بال. حضرت ابراہیم نے آخیا یا اللہ اے کی اب بیٹا کبھی نہیں بیٹھے, اے داڑھی چپی ہو رہی ہے, سفید بال آ رہے ہیں کالے تو. اللہ فرماتے ہیں ابراہیم اے میرے کول آن دیاں نشانیاں نے جیڑیاں میں ظاہر کروں. حضرت ابراہیم تو پہلے عمرہ بڑیاں سی, 1000 سال عمرے, 500 سال عمرے, تے اونا لوگاں دے نام دند بڑھتے سی, نام پھٹے ہوتے سی, نام نظر بال چکے آتے سی. اسی طرح رہتے سی, بس ترے جاندے جاندے موت آئی, مار کے دے قبر تھی. یہ حضرت ابراہیم کے وال آئے سفید. اللہ فرماتے ہیں ابراہیم کہ جب سفید بال آتے ہیں نا, تے میں اونا سفید بالا کال بیٹھ کے مینوں بھی حیان لگ جانا. بابے نے وہاں اپنے بالا میں بیٹھ کے نہ حیائے, بے حیائیاں کرتا رہے, اللہ نے حکم دیا نافرمانیاں کرتا رہے. لیکن رب آتے گئے جب چٹے بال ہو جاتے ہیں نا, پاپا ہاتھ جاگتا ہے, میرے کو منگتا ہے, التجا کرتا ہے, روتا ہے. اللہ فرماتے ہیں پھر میں تو چٹے والا دے کے حجان دیے, پھر میں عطا کرتا چلا جاؤں. آج کل بابے میں کوئی حیا نہیں, زیادتی, ظلم, دونگری, فراڈ, دھواں کھیلنے لگے, حیا ہی کوئی نہیں. بندہ آتا ہے یار اپنی داڑھی چٹی ہے, تیرے سر تے وال چٹے ہو گئے, انہاں والاں دیکھ کے حیا کر لے. پر بابا آتا ہے ٹھیک ہے کھاتا پیتا. کئی بابے تو ایسے نے کہ چٹا وال نکلنا ہی نہیں دیتے. کیوں نہیں ہے نہیں بھائی خالد صاحب, چٹا وال نکلنا بھی نہیں دیتے. جہاں نکل رہا ہے فوراً کولی رنگ تے پورش تیار ہوتا ہے, جہاں نکل رہا ہے شیشے سامنے کھڑے ہو کے وال کو کالا کر چلے.
نکلے کیوں ہے؟ خزان لا سکتے ہو، خزان لا سکتے ہو، شریعت چ منع نہیں، لیکن وہ لا سکتے ہو کہ تہاڈی عمر تھوڑی ہے، بال جلدی سفید آ گئے کمزوری کی وجہ تو، پھر تسی لا سکتے ہو کہ عمر کے مطابق تسی محسوس ہو یا بیوی ناراض ہوتی ہے، جھگڑا کرتی ہے، لڑتی ہے کہ تو ہمیں بڑھا مر گئے ہیں، میری سہیلیاں آخری نہیں تیرا بندہ تو بڑھا ہو تو جوان ہے، پھر بھی لا سکتے ہو۔ تو تیسرا ہوئے مجاہد جنہیں اللہ نے دشمنوں کے خلاف جہاد کرنا ہے، میدان جنگ جو جانا ہے، وہ بھی اپنے چہرے داری کے اپنے بالا کو کالا رکھے، کیوں کہ کفر کے اوپر روب ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ میں دیکھے نے بزرگ بڑے 60 سال عمر ہو گئی، 65 سال عمر ہو گئی، لیکن بندہ دیکھ رہا ہے کہ بابا جی پتہ نہیں کھاتے کی نے باہر ہی کوئی نہیں کھتا، پتہ بعد جو لگتا ہے کہ بابا جی کی کھلڑی پہ رنگ لگا ہوتا ہے، نہ لایا کرو، نہ لایا کرو۔ اللہ آخر ہے میں نے چٹے والا دیکھ کے حیات ہے کہ تو وال کا نہیں کرنا ہے۔ تو حضرت اسماعیل نے حضرت حاجرہ کو ملے، مل کے حضرت اسماعیل واپس، حضرت ابراہیم واپس ہو گئے، اپنی بیوی کو چھڑیا، قبیلے آتے گئے آباد ہوتے گئے، قبیلے آتے گئے آباد ہوتے گئے، زمزم کے کنویں کے قریب حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہ فرماتے ہیں کہ میں یہ جڑا کنواں ہے نا، کنواں زمزم کا کنواں، کہتے ہیں کہ مینوں کسی نے تصویراں بتائیاں لے آ کے، میں تصویراں دیکھیاں، موٹر لگی ہے کہ وہ قریب اس سوراخ میں، اس سوراخ میں جڑا نا جتوں پانی آتا ہے وہ قریب قریب چھوٹے چھوٹے سوراخ نے، تو جدوں موٹر چلتی ہے تو پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے، تو جدوں موٹر بند کرتے ہیں تو پانی بھی بند ہو جاتا ہے، اور سوراخ سے پانی نکلتا ہی نہیں۔ تو بڑے بڑے سائنسدانوں نے ریسرچ کی تھی کئی کلومیٹر دور دور تک کہ دیکھیے پانی آپ کتوں رہا ہے، سارے دیا ریسرچاں فیل ہو گئی، پتہ ہی نہیں لگیا کہ پانی آپ کتوں رہا ہے، کوئی پتہ نہیں کتوں پانی آ رہا ہے۔ ان کا خیر انہوں نے بند کر دیتا، 1982 یا 83 میرے والد محترم مولانا یوسف فاروقی صاحب دامت برکاتہ حج پہ گئے، تو اس دور کے اندر کنواں جتھے کنواں سی نا کھو جتوں پانی نکلتا سی، ٹربیناں لگیاں سی، موٹر لگیاں سی، وہ قریب جا سکتے سی، حاجی اتنے جاتے سی تہ خانے کے اندر جا کے اتوں پانی بھرتے سی۔ تو میرے والد محترم فرماتے ہیں میں 1982 جدوں حج پہ گیا کہ میں اس کنویں کے قریب جا کے تو زمزم کا پانی بھر کے پیتا۔ اللہ فرماتے ہیں کتنے 100 سال ہو گئے کوئی کنواں ایسا نہیں کہ جیڑا اینا پانی دے کے اتنی دیر چلے، نہ ہوگا ذائقہ بدلیا، نہ ہوگا رنگ بدلیا، نہ ہوگی سمیل بدلی، آج بھی پانی اسی طرح صاف شفاف ہے کہ جیڑا ہزارہ سال پہلے حضرت ابراہیم دیاں ہڈیاں دے تھلوں نکلے۔ زمزم کی بھی آخری تاثیر ہے، انشاءاللہ کسی جمعے میں تو ہم دساں گا، کوثر والا تے زمزم والا، کہ زمزم دیاں نسبتاں کدھر کدھر تے حضرت ابراہیم نے پانی پیتا، آپ نے بچے کے بیوی کو سلام کیتا، مل کے حضرت ابراہیم پھر ٹر گئے۔ تے باقی انشاءاللہ العزیز عید تو بعد جڑا جمعہ آئے گا انشاءاللہ اسی اس موضوع کو کمپلیٹ کریں گے۔ عید الاضحیٰ الحمدللہ قریب